میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب راحیل ہارون صاحب کو. راحیل ہارون جو ہیں وہ چیئرمین ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے, a very dynamic personality and very active in real estate circle. راحیل صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم ایٹ دس اسٹیج. آپ ماشاء اللہ سوشل میڈیا پر ریئلٹر ایسوسی ایشن سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. میں آپ سے یہ ٹاپک جو ہے بہت فوکسڈ ہے, نان بینکنگ فائنینشیل بزنس پروفیشنز. یہ ریئلٹرز کی رجسٹریشنز کے حوالے سے ہے, ان کی سرٹیفکیشنز کے حوالے سے ہے, اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہے آپ اور آپ کی پوری ٹیم الائنڈ ہے, ان ڈسکشن ہے وتھ لوکل منسٹریز منسٹر مسٹر ناصر حسین شاہ. میں اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں, اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے اور اس سے ریئلٹرز کو کیا بینیفٹس ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پراپ ٹیک کنونشن جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ کوشش ہے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بہت اچھے آئیں گے. اور ریئل اسٹیٹ کی میں جو آپ نے رجسٹریشن کی بات کی, تو یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں, ریئلٹرز جو ہیں, ان کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا کہ کوئی ہماری شناخت نہیں ہے. کوئی بھی آ جاتا ہے, کسی بھی پروفیشن سے وہ ہوتا ہے, اور آ کر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کیونکہ انہوں نے ان کا تعلق جو ہے اس پروفیشن سے نہیں ہوتا, تو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب جو ادارے ہیں جس طرح کے ڈی ہے, ایم ڈی ہے, وہاں پہ بھی ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ کے ڈی اے میں لگا دیا گیا تھا کہ کوئی ایجنٹ یا نہیں آئے, اس طرح سے بھی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ریئلٹر کی ایک جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور ریئلٹر ہی جو ہے وہ پراپرٹی کی جو مین ڈیلز ہوتی ہیں تو ان میں وہ ایک اہم کردار, ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. جب 2019 میں ہماری ایسوسی ایشن بنی تو میرا جو ہے یہ موٹیو تھا پہلا, اور کہ ہم جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو, ریئلٹرز کو رجسٹرڈ کروائیں وہاں پہ. مگر انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہوئیں, اس کے بعد نہیں ہو سکا. مگر اب وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کی بے حد اس میں کاوشیں ہیں, اور ان کے ہم تھینکفل بھی ہیں, کیونکہ ہماری ایسوسی ایشن کو جو بھی کہیں کسی بھی, کیونکہ الائڈ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہیں, الائڈ ہیں کافی ایسوسی ایشن مختلف ایریاز کی, تو وہاں پہ کوئی بھی کسی کو پرابلم آتی ہے تو ایسا ہے کہ ہم جا کر ان کو جو چیز ایڈریس کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس پہ انیشیٹو لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کا جو ایک لیجسلیشن تھی وہ بنائی گئی, اور وہ ابھی جو ہے منسٹری آف انٹیریئر میں کچھ اس میں جو کلوز ہیں تو وہاں پہ وہ گئی ہوئی ہے. اس کے ہونے کے بعد جو ہے سندھ اسمبلی میں وہ پیش کر دی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے پھر تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں ان کو لائسنسنگ لینی پڑے گی, لائسنس ہوں گے, اور ہر کسی کا جو ہے جس طرح وکلا کا لیجر نمبر ہوتا ہے ویسے ہی لائسنس نمبر ہوگا, اور جو بھی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ہوں گی تو وہ ان کے لائسنس نمبر کے ساتھ ہوں گی. تو اس سے ریگولیٹ ہوں گی چیزیں. جو غریب لوگ جو ہے یا جن کا ایک گھر کا خواب ہوتا ہے وہ بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں, والدین, اور اپنے بچوں کے لیے وہ انویسٹ کر کے جب اس میں انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں, تو ہماری انفارچونیٹلی سب سے زیادہ فراڈ, چیٹنگ اور جو ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات, تو وہ چیزیں بہت کنٹرول ہوں گی, اور یہ ایک صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی دے گا. جی جزاک اللہ خیراً. راحیل ہارون صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹس ریز کیے. اس میں پہلا پوائنٹ تھا ریئلٹر رجسٹریشن کے حوالے سے, اس میں دوسرا پوائنٹ تھا انوالومنٹ آف گورنمنٹس, اس میں تیسرا جو ہے وہ انہوں نے بہت میجر پوائنٹ ڈسکس کیا لیجسلیشن. لیجسلیشن کے لیے سندھ اسمبلی میں وہ پیش ہوگا کیونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے.
اور پروونشل گورنمنٹ کی ریگولیشن کے لیے آپ کو لابینگ کرنی پڑتی ہے, اور لابینگ کے لیے آپ کو جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان سے جو ہے نا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بلڈ نہیں کریں گے اور ریئلٹرز ایسوسیشنز کو انوالو نہیں کریں گے, ان پلیٹ فارمس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, تب تک آپ جو ہے وہ لابینگ کر کے سلو پروسیس کو اسٹریم لائن نہیں کر سکتے. اب میں ایک اور اسپیسیفک سوال کروں گا ہمارے گلستان جوہر ایسوسیشن کے, جس کو آپ منی کراچی بھی بولتے ہیں, فلیٹس کا جنگل ہے یہ علاقہ. اسکیم 33, اسکیم 45, گلستان جوہر, گلشن اقبال, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, فیڈرل بی ایریا, سوسائٹی ایریاز. سر اسلم صاحب, آپ بہت جو ہیں وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, کافی ایکٹیو ہیں. میں آپ سے گلستان جوہر کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ مجھے نمبرز بتائیں کہ اب تک آپ کی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کتنے لوگوں کو آپ کنونس کر چکے ہیں کہ بھائی جیسے ہی یہ کام ریئلٹرز رجسٹریشن کا اسٹریم لائن ہوگا, آپ کے ممبرز جو ہیں وہ فوراً سائن اپ کریں گے اور اپنی رجسٹریشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پروٹیکٹ والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا ہے, اور اس میں جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف زاویوں سے, یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ فائدہ کیا ہوگا اور ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے اپنے پراپرٹی ایجنٹس کو اس بارے میں کنونس کیا ہوا ہے, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم 2019 سے جو ہے ہماری آل کراچی ایسوسیشن جو ہے قائم ہوئی ہے, اس کے پلیٹ فارم سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف علاقائی ایسوسیشنیں جو تھیں ہماری وہ بھی قائم ہوتی گئیں, اور وہ اپنی علاقائی ایسوسیشنیں جو ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے جو چیئرمین جو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب راحیل ہارون صاحب, یہ مسلسل اس سلسلے میں کام کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنتوں سے, ان کی کاوشوں سے اب ہم اس مرحلے کو تکمیل کے مراحل میں پہنچانے جا رہے ہیں. آج بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں یہاں تشریف لائے تھے, اور راحیل ہارون بھائی جو ہیں ان سے چونکہ بہت کلوز ہیں, تو اس مسئلے کو بہت آسان طریقے سے ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی اسمبلی سے یہ بل پاس بھی ہوگا, اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ گلستان جوہر اور دوسری ایسوسیشنیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایجنٹ جو ہیں جو پراپر کام کرنے والے ہیں, جن کی یہ جاب ہے, وہ سب تیار ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو, اور جب رجسٹریشن ہوگی تو وہ فوری طور پہ رجسٹریشن اپنی کرانے پہ تیار ہیں, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. اور جب ان کا فائدہ ہوگا تو ساتھ میں جو ہماری ایک اینڈ یوزر جس کو ہم چیزیں بیچتے ہیں, جو استعمال میں اپنی چیزوں کو لاتا ہے, ان کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کی منی جو ہے وہ سیف ہوگی. ابھی جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ جب مارکیٹ, جیسے ابھی راحیل بھائی نے کہا کہ جب مارکیٹ تیز ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ اور بروکر بننے پہ تیار ہو جاتا ہے, اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی اس سلسلے میں قانون سازی نہیں تھی. اب جو ہونے والی ہے, اب جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو نئے ہمارے فصلی بٹیرے جو ہیں وہ نکل کر آتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اس کا اینڈ ہوگا, اور اچھے لوگ جو ہیں جو کام کرنے والے وہ اس میں اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. اس وقت جیسے اس وقت مارکیٹ جو ہے 2-3 سال سے بہت ہی سلو ہے, تو جو لوگ پراپر جن کی جاب ہے یہ, وہ اپنی جاب کو ابھی بھی انجام دے رہے ہیں, اور وہ کسی دوسری طرف کسی دوسری فیلڈ پہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے, کیونکہ ان کی وہ جاب ہے, انہوں نے وہ کام کیا ہے. تو ابھی بھی اس خراب دور میں بھی جس میں مارکیٹ تیز نہیں چل رہی ہے, اس میں اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی مجھ کو بھی تقریباً آپ پراپرٹی میں کام کرتے ہوئے 40 سال ہو رہے ہیں, اور جیسا کہ میرے دوست احباب بھی جانتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی رہا ہے, اور میں گلستان جوہر کو ایک لمبے عرصے تک لک آفٹر کرتا رہا ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں, پریشانیاں جو ہیں آتی ہیں, جو ایک عام پبلک کو محسوس ہوتی ہیں, جو وہ عام پبلک پریشان ہوتی ہے, وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں, وہاں اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر بھی محسوس کرتے تھے. اور میں ابھی راحیل ہارون بھائی سے بھی اپنی یہی بات کر رہا تھا کہ
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قانون کو جتنی جلد مکمل کریں گے اتنی جلد جو ہے ہمارے لوگوں کو, ہمارے پراپرٹی ایجنٹ کو پراپر فائدہ ہوگا, اور وہ اپنی جب رجسٹریشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو معاملات میں, کاموں میں شفافیت آئے گی, اور جب شفافیت آئے گی تو جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں ان کے کام کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا اور وہ آگے بھی بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا اسلم بھائی, آپ نے کافی ڈیٹیلڈ اس پہ رپلائی کیا. میں اب اپنا آخری سوال کروں گا عدنان جیلانی بھائی سے. عدنان بھائی, بہت اسپیسیفک سوال ہوگا. اگر یہ رجسٹریشن کے معاملات ہو جاتے ہیں خیر کے ساتھ, تو آپ کا 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے, اسلم صاحب کا 40 سال کا بھی ماشاءاللہ تجربہ ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ گورنمنٹ لیول پر پھر کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, اور جو آپ سارے سسٹم سے واقف ہیں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بیسس پہ, اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے پوسٹ رجسٹریشن؟ دیکھیں یہ فیوچر کا ایک سیناریو, اس کو مزیوم کریں کہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے, لیجسلیشن ہو جاتا ہے, رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن فیز آ جائے گا. اس امپلیمنٹیشن فیز کے اندر پھر دوبارہ لابینگ ہوگی, دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ بیٹھک ہوگی, اور پھر جب انسٹیٹیوشنز ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے تو ریئلٹرز کو, بائرز کو, بلڈرز کو کوئی بلیک میل نہیں کرے گا. اس سسٹم کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے فیوچر میں, یہ سوال ہے. بہت فوکسڈ اور بہت اسپیسیفک جواب دیجیے گا ان بریف ورڈز. تھینک یو. بہت شکریہ, اور بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا بڑے دائرے میں دیکھتے ہیں. لیکن رجسٹریشن کا عمل تو ہونا ہے اور ضروری بھی ہے, مگر ایک وقت تھا جس وقت ریئلٹرز کی کوئی عزت نہیں تھی. رجسٹریشن اس وقت بھی ہو سکتی تھی مگر ان کی عزت نہیں تھی. تو آج اگر ریئلٹرز کی عزت ہے تو اس کے پیچھے راحیل ہارون کا بہت بڑا ہاتھ ہے, پیچھے کھڑے. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ہم جو بلڈرز کے آفیسز میں جاتے تھے ریئلٹرز, تو ان کو آفس میں گھسنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. رجسٹریشن کی بات اس کے بعد میں کرتا ہوں. تو راحیل ہارون نے ایک ایسی پہچان دے دی ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو کہ آج وہ ریئلٹرز ہیں, اور ہر بلڈر کے پاس اس کی ایک پہچان ہے, اور کوئی بھی پروجیکٹ ریئلٹرز کے بنا ادھورا ہے. دوسری بات, رجسٹریشن کے اندر دیکھیں قانون بننا چاہیے. اس انڈسٹری کے اندر ایک انسان ڈسپرین بھی کھاتا ہے نا تو پوچھتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے. یہاں جمع پونجی ہے, زندگی بھر کی ہماری جمع پونجی ہے. تو کوئی انسان کسی ایسے بندے کے کہنے پر کہیں پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے جو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور اب وقت آ گیا, دیکھیں اب کہتے ہیں کہ مارکیٹ بہت خراب ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. نہیں جی, مارکیٹ کے اندر اس وقت تو سودا لینا ہی نہیں ہے, مگر یہی وقت ہے. اس لیے کہ کلائنٹ کے پاس اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ دیکھ کر سودا خرید رہا ہے. وہ اب ان بلڈرز کے پاس لے رہا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ مجھے چیز مل جائے گی. تو آج رجسٹریشن بہت ضروری ہے ایک اسٹیٹ ڈیلر کی, تو اس کے لیے راحیل ہارون بہت کام کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا سا ایک لفظ کہتا ہوں میں اپنے سارے سننے والوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ کنگ بابر دیکھ لے گا کرکٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں وہ دیکھ لے گا. تو ہم سب ریئلٹرز کہتے ہیں کہ راحیل ہارون دیکھ لیں گے, تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری انڈسٹری بہترین ہاتھوں میں ہے. شکریہ. اوکے, لاسٹ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. راحیل بھائی, رجسٹریشن کا معاملہ لیٹس اسیوم کمپلیٹ ہو گیا, اسمبلی سے پاس ہو گیا, لا بن گیا, نوٹیفائی ہو گیا, ایس آر او ایشو ہو گیا. اس کے بعد بھی ایکشن پلان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ 1 ہے. پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد ونس اگین ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب ہم ہوں گے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے, بائرز ہوں گے اور بلڈرز ہوں گے, 4 اسٹیک ہولڈرز ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں کے لیے ایکشن پلان آپ ڈیفائن کر دیں, اور ابھی سے جو ہے لوگوں کو اویئر کر دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسوسیشنز اس وقت زیادہ ایکٹیو رول پلے کریں گے. دیکھیں, جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا تو اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی, کچھ کمی بیشیاں ہوتی ہیں, اور بائی دا ٹائم جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے اسموتھ ہوتی جاتی ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کون رجسٹریشن کروائیں گے لوگ, رجسٹریشن جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے جب وہ ڈیل کروا دیتے ہیں تو پارٹیاں جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو وہ کوئی کمیشن نہیں ملتا, اور اس کی جو کی گئی محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہوتی ہے.
اور کہیں پہ کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی. تو جب یہ کام ہو جائے گا اور یہ لائسنسنگ ہو جائے گی تو جب آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی تو آپ کو اس پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو ہے وہ لائسنس نمبر ڈالنا ضروری ہوگا. اس سے دیکھیں ملک میں ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے اچھی پالیسیز بننی چاہیے تاکہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کا. تو یہ جب قانون سازی ہوگی, لوگوں کے لیے ایک سختی ہوگی کہ کوئی چیٹنگ کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریولیوشن ہوگا انشاءاللہ. Inshallah. So I would like to thank my esteemed panelists and the policy makers of Pakistan who joined us today and aligned with the stakeholders of Pakistan's economy, property, real estate and construction. It's a complete ecosystem which is linked with technology, and that is why we call it PropTech. Integrating technology into property, into construction, into real estate, into economy, and into prosperity of Pakistan as a whole. This is not only our individual responsibility, but also our responsibility as a citizen and as a corporate person, as a professional. I would like to thank all my panelists. جی راہیل بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیے. جو ہے وہ بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ عدنان بھائی جب اپنی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے کب سے کام اسٹارٹ کیا, اور میں نے ان کی جرنی دیکھی ہوئی ہے. جب انہوں نے کام اسٹارٹ کیا تھا تو میرا بھی وہی شاید آس پاس ہی کوئی تھا کہ میں نے بھی اپنا اس ٹائم ہی جو ہے وہ کیریئر اسٹارٹ کیا تھا. تو اس شخص نے انڈسٹری میں جو نام بنایا ہے وہ یقین کریں آپ کے 20-30 سال کام کرنے والے لوگوں کی بھی کریڈیبلٹی وہ نہیں ہے جو اس بندے کی ہے. یہ جس پروجیکٹ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پروجیکٹ پہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون سا بلڈر ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ عدنان کھڑا ہے تو پروجیکٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہوگا. تو یہ کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. شارٹ ٹرم بیسس پہ جو یہ پروفٹ ہے نا, یہ ایک دفعہ تو آپ حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ, ایسی سوچ والے لوگ اور ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ٹیم میں, اور ہمارے بھائی ہیں. اور جس طرح ابھی اسلم بھائی نے بھی بتایا تو یہ ہمارے سینئرز ہیں, کافی مشورے بھی دیتے ہیں مفید. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور آگے بھی جو بھی پالیسیز ہوں گی تو ہمارا جو بنتا ہے, جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور اس کو ہم سم اپ کریں گے کہ ہمیں کریڈیبلٹی چاہیے ہے, ویژن چاہیے ہے, ویلیوز چاہیے ہیں, پرنسپلز چاہیے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ٹائی اپ کرنا ہے in order to build a legacy. Yesterday we discussed and did a presentation as well. Sajid Ali Abbasi was the focal person who connected the dots, and today our esteemed panelists have linked those dots and extended the points جو کہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں. I would like to thank all my panelists. Thank you once again for joining us.